الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئیے یوٹیوب پر سننے والے تمام جو ہے یوزر کو خوش آمدید۔ آپ جو ہے ہمارا اس وقت ٹاپک چل رہا ہے شہدائے کربلا و اسیران کربلا پر، پارٹ 7 ہے، 6 پارٹ آ چکے ہیں۔ اگر آپ کو تفصیل سے سننا ہے مسلم بن عقیل کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت اور جو شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی، وہ پرانے پارٹ نکال لیں اور سن لیں تاکہ آپ کو شروع سے ساری معلومات نالج میں آپ کا اضافہ ہو۔ اور یہ بیان پورا سنیے گا، پورا سنیں گے تو اچھا سمجھ میں آئے گا، اور میری غلطی پائیں تو اصلاح فرمائیں، اور ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں، دین کے کام میں میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو، آپ کی اللہ تعالیٰ بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائیں۔ آئیے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 6 پارٹ کے اندر ہم نے علی اکبر اور امام قاسم کی شہادت کا واقعہ سنا۔ علی اکبر جو ہے سب سے بڑے شہزادے تھے امام حسین کے، اور امام قاسم حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے تھے، آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ سن لیا۔ اب ایک ایک کر 10 تاریخ کو صبح کے بعد ظہر سے پہلے سارے رفقا، سارے ساتھی آپ کے شہید ہو گئے، آپ کا شہزادے شہید ہو گئے، علی اصغر، علی اکبر، علی عباس علمدار، امام قاسم شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا۔ اب امام حسین آخری بچے ہیں، تو زین العابدین آپ کے جو ہے درمیانی شہزادے تھے، وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، وہ آپ سے جنگ میں جانے کی اجازت لیتے ہیں، آپ ان کو منع فرما دیتے ہیں۔ وہ بہت اصرار کرتے ہیں، بابا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی بہت پیاسا ہوں اور میں اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو ہے حضرت علی رضی اللہ کو، اماں فاطمہ کو کیسے میں منہ دکھاؤں گا، میں اپنی جان آپ پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ان کو منع فرما دیتے کہ بیٹے ایک تو آپ بیمار ہو، دوسری پھر تو نسل ختم ہو جائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں کون بچے گا، تو آپ سے تو نسل کا سلسلہ چلے گا، آپ سے سید زادوں کا، آل رسول کا سلسلہ چلے گا، تو میں آپ کو اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ آپ جو ہے پردہ نشین عورتوں کے محرم ہوں گے، کل کو یہ جائیں گے مدینے تو ان کا ساتھ کون دیں گے، تو آپ ان کے پردہ نشین عورتوں کے محرم ہوں گے، تو بیٹے میں آپ کو اجازت ہرگز آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں اور شہید ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنی تیاری فرماتے ہیں، تو ان کی جو ہے بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آتی ہیں، اور اپنے 2 ننھے شہزادے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں محمد اور اون، ان کو لاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے ماں جائے، اے میرے بھیا، میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت زینب کے جو شوہر بھی شہید ہو جاتے ہیں، 2 ننھے بچے تھے امام حسین کے بھانجے، ان کو لاتی ہیں، کہتی ہیں ابھی ان کو اپنے میدان جنگ میں بھیجو۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بہن، اے میری ماں جائی، یہ تو 2 چھوٹے بچے ہیں، یہ میرے بھانجے ہیں، آپ کی آنکھوں کے نور ہیں، آپ کے آنگن کے مہکتے پھول ہیں، میں کیسے دشمنوں کے لڑائی میں ان کو بھیج دوں، کیسے تیر بھالے تلواروں کے زخم کھانے کے لیے دشمنوں پر بھیج دوں۔ نہیں میری بہن، ان بچوں کو آپ لے جاؤ، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں ان کو نہیں بھیج سکتا۔ بی زینب اصرار کر رہی ہیں کہ میرے بھیا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اگر اماں جان نے، بابا جان نے مجھ سے پوچھ لیا، اے زینب تیرے بیٹے کیا میرے حسین سے زیادہ تجھے عزیز تھے، تو نے کیوں نہیں ان کو قربان کیا میرے حسین کے اوپر، تو میں اماں جان کو، بابا جان کو کیا جواب دوں گی؟ آپ لے جائیں، جانے، ان کو اجازت دیں، یہ علی شیر خدا کے خون ہیں۔ بہت اصرار کرتی ہیں حضرت زینب۔ امام حسین نہیں مان رہے تھے کہ تو چھوٹے بچے ہیں، یہ تو ماموں کے ساتھ دعوتیں کھانے آئے تھے، خوشیاں منانے آئے تھے، میں ان کو تیر بھالے جو ہے نیزے کھانے کے لیے نہیں لایا۔ یہ بہت اصرار کرتی ہیں، تو امام حسین ان کو جو ہے تیار کرتے ہیں اور دشمنوں کے لڑائی میں بھیجتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ علی شیر خدا کے خون، حضرت زینب رضی اللہ کی اولاد بڑی بے جگری سے لڑتی ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔
امام حسین لا کر ان کے لاشوں کو حضرت زینب کی گود میں رکھ دیتے کہ لو میری بہن زینب، اب یہ پرسکون ہو گئے، اب یہ نانا جان کی گود میں حوض کوثر سے میٹھے میٹھے جام پی رہے ہیں، اب ان کو پیاس نہیں لگے گی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ماموں پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ امام حسین جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے، محمد اون کے سب چلے جاتے ہیں، تو امام حسین اب اپنی تیاری فرماتے، کیونکہ وہاں سے کہتے آؤ اور آؤ، وہاں سے رجس پڑے جا رہے ہوتے ہیں اور کفار وہاں سے یزیدی لشکر میں شادیانے بجائے جا رہے ہوتے، فتح کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب صرف امام علی مقام رہ جاتے ہیں، اب وہ اپنی تیاری فرماتے ہیں، اپنے بابا جان کی تلوار ذوالفقار جو ہے کمر سے لٹکاتے ہیں، نانا جان کا امامہ شریف اپنے سر پہ سجاتے ہیں، اپنی تیاری فرماتے ہیں۔ تو جب جاتے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو ان کی بہن زینب آ جاتی ہے، کہہ رہے آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہہ رہے میرے ماں جائے، اے میرے بھیا، صبح سے آپ نے سب کو رخصت کیا، میدان جنگ میں بھیجا، اب آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں، یا آپ کی ماں جائے یا آپ کی بہن آپ کو رخصت کرے گی، آپ کو میدان جنگ میں چھوڑ کر آئے گی۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو، آپ خیمے میں آتے ہیں، پردہ نشین عورتوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ میری محرم عورتوں، میری بہنوں، میری بیٹی سکینہ سے پیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنی بہن زینب سے، اپنی بیوی رباب و شہربانوں سے، یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال رکھنا۔ ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سب میں چھوٹی شہزادی ہوتی ہے، بڑی شہزادی صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں ام سلمہ کے پاس ہوتی، بیمار ہوتی، وہ نہیں آتی اس قافلے میں، تو ہم سکینہ کو پیار سے گلے لگاتے ہیں اور پردہ نشین عورتوں سے کہتے ہیں کہ اب رونا مت، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اور میری بہن زینب جب مدینے جاؤ تو نانا جان کے روضے پہ جا کر سارا حال دل کہہ رہا کہ دیکھو آپ کی امت نے آپ کے لاڈلے نوالے کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا، بابا جان کو، اماں جان کو، نانا جان کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان کو رونے مت دینا، آپ ان کو ڈھارس دینا۔ خیمے میں آفاقہ مچ جاتی ہے، سب کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں۔ پھر بی بی زینب آپ کو جنگ کے میدان میں چھوڑنے آتی، پتہ ہے کہ یہ بھی فاطمہ کا دلارا، حضرت علی کی آنکھوں کا پیارا، اب یزیدی بادلوں میں رپوش ہو جائے گا، اب یہ واپس نہیں آئے گا، صبح سے سارے کے سارے شہید ہو گئے، اب یہ آخری سہارا بچا ہے، یہ بھی جا رہا ہے۔ بی بی زینب روتے روتے ان کو چھوڑ کر آتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، بڑے جنگجو آتے ہیں، آپ سب کو جو ہے فی النار جہنم کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ سے آپ پر تیروں کی بارش، نیزوں کی بارش، بھالے آتے ہیں، لگ رہے ہوتے ہیں، ایک تیر ہمارے لگ جائے، ایک سوئی ہمارے پھانس چبھ جائے، ہم درد سے تل ملا اٹھتے ہیں، کوئی بچھو کا ڈنک کاٹ لے، ہم جو ہے آنکھوں سے ہمارے آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن کئی تھے ان پہ زخم، نیزوں کے بھالے، تیروں کے زخم ان پر تھے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے گھوڑے سے گر پڑتے ہیں، خون ہو جاتے ہیں۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، عاشورے کی 10 تاریخ ہوتی ہے، آپ پر شمر لعین و خولی بن یزید آ جاتے ہیں کہ آپ کا سر تن سے جدا کرے۔ آپ اس وقت پوچھتے ہیں دن کون سا جمعہ، وقت کون سا زور، کہتے ہیں رک جاؤ، مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے دو، جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو میرا سر تن سے جدا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی نماز آج تک نہ کسی نے پڑھی ہوگی نہ کوئی پڑھے گا کہ 82 تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم، تلواروں کے زخم، اپنے ہی خون سے نہائے ہوئے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اپنے خون سے وضو کیا ہوا ہے، اور سر سجدے میں رکھتے ہیں اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خولی بن یزید شمر لعین آ کر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا سارا واقعہ کربلا، دردناک کربلا کا واقعہ، جس میں بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور کرنے والے کون؟ امت محمدیہ، کافر نہیں۔ کل اسی نبی کا، ان کے نانا کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے ان کے شہید کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں ہوا، کوئی سمجھتے ہیں کافر ہوں گے، کافر نہیں تھے،
یزیدیوں میں مسلمان تھے، مسلمانوں نے امام حسین کو، ان کے بچوں کو شہید کر دیا، قیامت تک ان پر لعنت پڑتی رہے گی۔ بی بی زینب آتی ہے اپنے ماجہے ہے، تن سے جدا ہے، لاشوں کو اٹھاتی ہیں اور خیمے میں لاتی ہیں، پردہ نشیں عورتیں دیکھ کر رونے لگ جاتی ہیں، آہ فغاں مچ جاتی ہے۔ بی بی زینب سب کو صبر کی تلقین کرتی ہیں، اور یزیدیوں میں نقارے بج جاتے ہیں، خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو لوگ ہیں، بیوقوف لوگ جو ڈھول بجاتے ہیں، تو یہ ڈھول تو یزیدیوں نے بجائے تھے خوشی کے اندر۔ ارے ہمیں تو دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے کہ نواسۂ رسول کو بے دردی سے جو ہے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو کفن بھی نہیں دیا گیا۔ وہ لوگ اپنی لاشوں کو لے جاتے ہیں، کفن دفن دے کر دفن کر دیتے ہیں، اور اہل بیت کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آتے ہیں، بستیوں کے لوگ آتے ہیں، پھر ان کو جو ہے غسل دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور ان کو دفن کرتے ہیں۔ یہ کربلا کا واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ بعد کے واقعہ کربلا انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے کہ بعد کے کتنے امام حسین کے سر مبارک سے کتنا ظہور ہوتا ہے کرامتوں کا، رحمتوں کا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ان میں طاقت نہیں تھی، ارے سر حسین تو نیزے پر بھی کلام سناتا ہے، نیزے پر بھی ان کا معجزات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ سنیں گے۔ بس یہ بتانا تھا، امت کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم نے دین کے لیے اپنے گلوں کو کٹوا دیا، بچوں کو شہید کروا دیا، لیکن نانا کے دین کو گلنے نہیں دیا، نانا کے دین پر ثابت قدم رہے، یزید پلیت کی بیعت نہ کری۔ تو آج دیکھیں ہمارے کو حکمران ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، شرابی کبابی، اور ہم لوگ کچھ نہیں بول سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت کو، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو خود بھی دل میں بسا لے، اپنے بچوں کے دلوں میں بسا لے۔ یہی اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں کام آئے گی۔ اور جلدی جلدی خود بھی بیان سنیں، آگے لائک سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت قائم ہو کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی نانا کے دین کے لیے، کتنی تکالیف اٹھائی۔ آج ہمارے گھر میں ایک لاش ہو جائے، ایک جنازہ اٹھ جائے تو ہمارا دل جو ہے پھٹ جاتا ہے غم سے، اور ہمارے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ یہاں تو جگہ جگہ بی فاطمہ کے پھول بکھرے پڑے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، کہیں علی اکبر ہے، کہیں علی اصغر پڑے ہیں۔ تو یہ وہ جسم جو پھولوں کے سیج پہ سونے کے لائق تھے، ان کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، پتھروں پر، کنکروں پر ڈال دیا گیا۔ تو انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے جنت میں۔ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانی کو، اہل بیت کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا۔